بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاذا پس جب قضیتم تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے مناسک فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو کا ذکرکم تمہارے یاد کرنے کی طرح آباءکم اپنے آباء و اجداد کو او اشد یا زیادہ ذکرہ یاد کرو یا اس سے زیادہ یاد کرو فمن الناس پس لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں آگے بریکٹ میں لکھیں جو ہم چاہتے ہیں وما لہ اور نہیں ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے بعض من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں حسنتاً بلائی یا اچھی زندگی وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بلائی وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک یہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب جلدی حساب لینے والا ہے واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات گنے چنے چند دنوں میں فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے فمن تعجل پس جس نے جلدی کی فی یومین 2 دنوں میں فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر لمن اتقى اس شخص کو جس نے تقوی اختیار کیا اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو
وَعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے اور عمرہ کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آیات آخری آیات ہیں، کچھ حصہ پہلے 2 درسوں میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے طریقے، حج کے مناسک حج کے طریقوں کو کہتے ہیں، حج کے افعال، یعنی منا کے اندر ٹھہرنا، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، عرفات کے اندر وقوف، اسی طرح طواف زیارت، یہ سارے حج کے احکامات، حج کے طریقے، ان کو مناسک کہتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تمہارے یاد کرنے کی طرح اپنے آباء و اجداد کو، او شد ذکرہ، یا زیادہ یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت میں جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا تھا اور حجاج کرام کنکریاں مار کر جو ہے نا اپنا قربانی بھی کر لیتے تھے اور احرام سے نکل آتے تھے، یعنی عام لباس پہن لیتے تھے، طواف زیارت بھی کر لیتے تھے، تو اس کے بعد پھر منا کے اندر صرف جمرات کو کنکری مارنے کا ایک کام رہتا ہے، باقی تو عام سارا دن آدمی فارغ ہوتا ہے۔ تو پھر حجاج کرام زمانے جاہلیت میں پھر مختلف محفلیں سجاتے، شعراء اپنے مشاعرے شروع کر لیتے اور اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے۔ عربی شاعری میں آپ اگر دیکھیں زمانہ جاہلیت کی، تو یا سخاوت کے قصے ہوتے ہیں یا بہادری کے اپنے خاندان کے۔ تو اس طرح میلے ٹھیلے بھی ہوتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، لوگ ان کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم حج اس کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے فخر کے کارنامے نہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اس وجہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد بھی اونچی آواز سے ان دنوں میں جو ایام تشریق ہے نا، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، یہ وہاں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی حجاج کرام منا کے اندر یہ کلمات اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ان دنوں کا اہم ترین عبادت یہی ہوتی ہے ان دنوں کی، کہ ایک آدمی اپنے اوقات کو بہت زیادہ ذکر کے اندر گزارے۔ ہماری عبادات سے روح نکل چکی ہے، وہاں بھی ان دنوں میں بس لوگ بھی اسی طرح پیسوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ فقہی پیسوں میں لگ جاتے ہیں، ویسے اور چلتے پھرتے ذکر میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ فرمایا اپنے آباء و اجداد کی طرح جب ذکر کرتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 کردار بیان کیے ہیں، ایک مادہ پرست انسان، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا، اور ایک نیک بندہ مومن۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو مادہ پرست ہو نا، جس کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہو، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، کیا دے؟ مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم طلب کرتے ہیں وہ ہمیں دے۔ فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہی ہوگا نا، آخرت نہیں طلب کرے گا، تو دنیا کے بارے میں اس کو ملتی ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آخرت میں اس کا ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے جو قانون بیان کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ فرمایا جو کوئی جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا چاہے گا، اس کا ارادہ کرے گا، تو ہم اسے اس دنیا کے اندر جلدی دے دیں گے، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ لیکن فرمایا ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم کو مقرر کر لیا ہے، اس میں یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں برے حال کے اندر دتکارا ہوا
اس آدمی کو جہنم کے اندر یعنی انتہائی ذلت کے ساتھ جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 قانون رکھے ہیں۔ نمبر 1، انسان جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے نہ دے، اللہ جو چاہے گا وہ ملے گا۔ اور نمبر 2، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ مانگنے والے کو مل جائے، مانگنے والا مانگتا ہے دنیا، اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا، کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ آخرت کسے ملے گی؟ اس کے لیے 3 باتیں بیان کر دی۔ نمبر 1، جس نے آخرت کا ارادہ کیا۔ نیک کام میں بھی آخرت کا آدمی ارادہ نہیں کرے گا، اللہ آخرت میں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ایک آدمی غریب لوگوں کو پیسے دے رہا ہے اور آخرت کا ارادہ نہیں ہے، دنیا کا ارادہ اس نے کر لیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہر نیک کام میں بھی آخرت کا ارادہ ہوگا۔ آخرت کا ارادہ کیا؟ اللہ کی رضا کا۔ جب ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر دے، یہ آخرت کا ارادہ ہے۔ اور نمبر 2، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ محض ارادوں سے آخرت نہیں ملتی۔ جنت جو ہے نا، وہ محض ایک آدمی ارادے کرے اور نیت کرے سے نہیں، اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہوگی، بندوں کے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اور نمبر 3، وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو۔ بغیر مومن کے آخرت کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہر اچھے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا قانون ہے، ملتا تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، دیتا بھی اللہ اس کو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے۔ لیکن جو طلب کرے گا صرف دنیا، تو اس کے لیے بہرحال آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کے لیے اس کا ارادہ اگر ہوگا، کوشش بھی کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ دنیا کے بارے میں ہر آدمی کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ کوئی بچوں کے اچھے عہدے طلب کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا جو ہے نا کاروبار کے اندر وسعت طلب کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا دنیا میں کوئی بڑا انسان بننا چاہتا ہے وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ بس دنیا ہی دنیا ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے ایک آدمی کی زبان سے خود سنی۔ اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ حرم کے اندر جو ہے وہ بالکل دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہماری زمین کے ساتھ ایک زمین لگی ہوئی تھی اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمیں نہیں دے رہا تھا وہ آدمی، اور میں نے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ وہاں دعا کی اور میں حج سے آیا اور وہ آدمی تیار ہو گیا زمین فروخت کرنے کے لیے۔ تو یہ میں نے خود سنا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں دنیا پرست لوگ کرتے ہیں، اور جو کریں گے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں حسنہ۔ حسنہ سے مراد حیاتاً حسنہ، اچھی زندگی، بھلائی، اچھی زندگی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، اچھی زندگی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ بعض لوگ اس آیت کے بھی ایک بہت غلط مطلب بیان کرتے ہیں، لیتے ہیں خود اپنی مرضی کے لیے۔ اقبال نے جو کہا نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کاروبار کے اندر مشغول ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کو مزید وسعت دے رہا ہے، نہ نمازوں کے اوقات کا خیال ہے اور نہ بندوں کے حقوق کا۔ بوڑھے والدین ان کو بھی وقت نہیں دے سکتا۔ اور کوئی آدمی کہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا سکھائی ہے۔ اور حسنہ سے مراد اس کی مطلب ہوتی ہے کہ اگر لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بن جائے، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بن جائے، ارب پتی ہے تو کھرب پتی، یعنی دنیا کے اندر وسعت مزید، اس سے یہ مراد لیتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن میں حیات حسنہ کہیں بھی یہ نہیں ذکر کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اچھی زندگی کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان، ہدایت اور شریعت کے مطابق زندگی۔ جس آدمی کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کی روشنی نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، دنیا کے سارے وسائل بھی اگر اس کے پاس ہوں پھر بھی اس کی اچھی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کے سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے مالدار ترین ملک، جاپان ہو، سوئٹزرلینڈ ہو،
ناروے ہو، ان کے اندر خودکشی کی شرح افغانستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ افغانستان میں لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی ہو؟ حالانکہ بھوک اور پیاس اور افلاس ہی افلاس ہے۔ کتنے سخت حالات ہیں اس وقت۔ یہ حالات اگر وہاں ہوں تو شاید آدھا ملک خودکشی کر لے، لیکن ان کی حیات حسنہ نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حسن نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے۔ سب سے پہلا اچھی دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندے کی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہو۔ یہ پہلی شرط ہے اچھی زندگی کے لیے۔ نمبر 2، دنیاوی ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہوں، وہ مقروض نہ ہو، اس کا اپنا گھر ہو، اس کی آمدن اتنی ہو کہ اخراجات پورے ہو رہے ہوں، عیاشی نہ کرتا ہو، سادہ زندگی گزارتا ہو۔ ان دو صفات جب مل جاتی ہیں تو اس کو قرآن حیاتن حسنہ کہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی جب صفت نہیں ہوتی تو بہرحال حیات حسنہ نہیں بنتی۔ ایک انتہائی نیک آدمی ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق ہے، بچہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، قرض ہے، لوگ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مانگتے ہیں، حیات حسنہ اس کی نہیں ہے، آئیڈیل زندگی اس کی نہیں ہے، آزمائش کی زندگی ہے، صبر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کے مقابلے میں وہ اللہ اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی ہے، بچوں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی وہ اس نے ماحول بنایا ہے، گھر کے اندر کوئی فاحش چیز اس کی نہیں ہے، سب لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، خواتین بچے ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اس آدمی کی آمدن بھی اتنی ہے کہ کوئی اس پر قرض نہیں ہے، اور جو ضرورت اس کی پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر رہا ہے، بس اچھی زندگی ہے۔ لیکن دولت کی کثرت کو اچھی زندگی سمجھنا یہ مطلب قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ ہاں، قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا کے وسائل کو تم چھوڑ دو۔ ایک آدمی کے آباء و اجداد سے اس کو دولت ملی ہے، کاروبار چل رہا ہے، رزق حلال ہے اس کے لیے، جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے، اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے نا۔ جتنے اربوں روپے آ رہے ہوں اللہ کا فضل ہے، خود بھی اپنی جان پہ لگاتے ہیں، بیوی بچوں پر اللہ کے راستے میں بے تحاشا رات دن خرچ کر رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی سنتیں ادا کر رہا ہے، ان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اچھی زندگی۔ لیکن ایک آدمی کو یہ وسائل نہیں ملے، مثلا مجھے نہیں ملے، اب میں جو ہے نا دن کو 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے، بیوی بچے ادھر ہیں اور ان کو چھوڑ کر 5 سال بیرون ملک میں مزدوریاں کر رہا ہوں۔ کس لیے کر رہا ہوں؟ ایک خوبصورت مال بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، میرے ذہن میں اچھی زندگی کا ایک تصور ہے، وہ حاصل کروں گا، بچوں کی شادیوں پر بڑے خرچے کرنے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا اپنا جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہم چھوڑ دیں۔ کیا بچوں کے حقوق ضائع نہیں ہوتے اس میں کہ ایک آدمی 5 سال تک اپنے بچوں سے ملاقات ہی نہیں کرتا؟ کیا اس کی بیوی کے حقوق نہیں ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا شریعت نے 4 مہینوں کی حد مقرر کی ہے کہ 4 مہینوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے جو گرم مورچے ہوتے تھے صف اول کے، وہاں سے مجاہدین کو اٹھا کر گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ اس لیے محترم سامعین، اپنی ذہن سے اچھی زندگی کا تصور آپ نہ نکالیں۔ قرآن اور سنت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی زندگی کی ہے وہی مراد ہے، اور دعا بھی جب مانگے تو یہی ذہن میں ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر اچھی زندگی عطا فرما۔ اور اچھی زندگی سے کیا ہے کہ شریعت کے مطابق میری بھی اور میرے ماتحت لوگوں کی بھی زندگی ہو، اور نمبر 2، میری اور میرے ماتحت لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں، خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوں۔ خواہشات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ خواہش تو ایک عجیب چیز ہے، ایک جب پوری ہوتی ہے نا تو وہ آگے اس کا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی مثال دی نا، کہا کہ شروع میں آدمی سوچتا ہے کہ اگر سائیکل ہو جائے تو بہت سہولت ہوگی، جب سائیکل ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے موٹر سائیکل ہو جائے تو وہ اچھا ہے، پھر موٹر سائیکل بھی آ جاتا ہے تو کہتا ہے جی بارش ہوتی ہے، بعض اوقات گاڑی کی ضرورت ہے، اچھا گاڑی آ جاتی ہے تو گرمی میں ذرا گرمی لگتی ہے تو کہتے ہیں ذرا اچھے گاڑی اس میں ذرا اے سی بھی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے پھر اچھی گاڑیوں کی فہرست میں جب آتا ہے نا
تو پھر آس پاس کی گاڑیاں دیکھتا ہے تو کہیں پراڈو دیکھتا ہے، کہیں کوئی اور تو کہتے لینڈ کروزر، کہتا ہے اس طرح کی گاڑی ہو جائے. اچھا وہ ایک ہو جائے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ 2-3 ہو جائیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کثرت کے حاصل کرنے نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ قبریں تم نے جا دیکھیں، موت تک پھر یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی. اس لیے خواہشات پوری ہونے کی بات نہیں ہے، ضروریات کی بات ہے. اچھی زندگی میں ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو بس انسان کی بہترین زندگی، اللہ تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگنی چاہیے. وقنا عذابا، اور آخرت میں اچھی زندگی سے مراد جنت ہے، اور آخرت میں ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، یعنی جنت کی زندگی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا. دیکھیں قرآن بھی ایک عجیب کتاب ہے نا. دعا کا ذکر آیا نا تو یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے ایسا جو انہوں نے دعائیں مانگی، کہا جو انہوں نے کمایا. یا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صرف دعائیں بھی نہ کرو، دعائیں ضروری ہیں لیکن کمائی بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت و بندگی کے کام بھی کرنے ہیں. ایک آدمی نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے نہ بندوں کے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو دعائیں مانگنا اچھی بات ہے، یہ بری نہیں ہے، لیکن اس کا کام کمائی نہ کرنا یہ جو ہے نا ضروری ہے. لیکن یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اولئک لہم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، بلکہ فرمایا انہوں نے جو کمایا اس میں سے حصہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ محترم سامعین، دنیا کے اندر بہت ساری انسان کی نیکیوں کی کمائی وہ ہوتی ہے جو آدمی کما لیتا ہے لیکن جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے پاس نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی جب کسی کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنی کمائی میں سے ایک بڑا حصہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کو جب ہم کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیوں کا ایک بڑا حصہ اس کو چلا جاتا ہے. ظالم کی اگر نیکیاں ہونا تو اس کا ایک بڑا حصہ مظلوم کو چلا جاتا ہے. مسجد میں ہم بیٹھ کر جب دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری قبول نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ ہم نے کی وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کمایا تو بہت زیادہ ہو، لیکن آخرت میں جب اللہ کے پاس آئے وہ ساری کمائی لوگوں کے اندر بانٹ دی جائے. اس لیے کمانا بھی ہے، اور کمانے جو کمایا ہوا ہے اس کی فکر بھی کرنی ہے. دنیا میں بھی ایک آدمی بہت زیادہ مال کما رہا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نشے بھی کرتا ہے، تو اس کا کمایا ہوا مال ضائع ہو رہا ہے نا. اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے. ایک آدمی آخرت کے لیے نیکیاں کمانے پر لگا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے. اور کسی حدیث میں آتا ہے، آپ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، اور مال و متاع نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے نا. یہ دنیا کی امیر اور مفلسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس نماز، صدقات، روزے کا بہت بڑا اجر لے کر آئے گا. اللہ کے پاس اجر وہی جاتا ہے جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل ہو. اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو وہ تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، نوافل بھی، فرائض بھی، روزے رکھے ہوں گے، فرض بھی نوافل بھی، صدقہ دیا ہوگا، فرض زکوٰۃ بھی اور نوافل صدقات بھی، اور بالکل خالصتاً اللہ کے لیے دیے ہوں گے. اسی وجہ سے قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا تو نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. لیکن فرمایا کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، انسانوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہوگا، تو یہ لوگ بھی آ جائیں گے. اس کی نیکیوں کے ڈھیر سے اللہ تعالیٰ ان مستحقین کو دیتا جائے گا اور نیکی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گی، اور مستحقین پھر بھی موجود ہوں گے. تو اللہ رب العزت پھر ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. ان کو نیکیاں دینے کے لیے جب نہیں ہوگی نا تو اس کے بدلے میں ان کے گناہ لے کر اس کو دے دی جائیں گے، اور فرمایا اونڈے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اب ان کی ظرف کی بات ہے کہ کتنا حصہ مقرر کیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کمائی کا
پونا حصہ ضائع کیا ہوگا، 3 ایسے بچے ہوں گے. کوئی ایسے ہوں گے کہ ان کی اپنی کمائی کی آدھا حصہ انہوں نے ضائع کیا ہوگا، آدھا بچا ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے انہوں نے 1 حصہ بچایا ہوگا، 3 حصے ضائع کیے ہوں گے. اور کوئی ایسے بدبخت ہوں گے کہ دنیا میں کمائی تو بہت زیادہ کی ہوگی نیکیوں کی، لیکن سب کی سب نیکیوں کی کمائی ضائع کر دی ہوگی انہوں نے. اس لیے اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر لیا اور فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. دیکھیں آدمی سوچے نا، کھربوں انسانوں کا حساب لینا ہوگا. ایک ایک آدمی نے نیکیاں کتنی کی ہیں، اس میں بچائی کتنی ہے، ضائع کتنی کی ہیں. آج کل تو سمجھنا مشکل نہیں ہے نا، کمپیوٹر یہ آلات ایجاد ہو گئے ہیں اور اللہ رب العزت کا نظام وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک لمحے میں سارے انسانوں کا حساب کر دے گا، ہر ایک نیکی کا حساب ہوگا. نمازوں کی نیکی کا حساب ہوگا. ہر جس طرح تھرمامیٹر ہوتے ہیں نا کہ ایک نماز میں کتنا خشوع و خضوع تھا، کتنا حضور قلب کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، وہ سارا کے حساب کر کے اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی. 2 آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، ایک کو بے شمار نیکیاں مل جائیں گی، دوسری کو تھوڑی سی مل جائیں گی. نماز دونوں نے باجماعت ادا کی ہوگی. اس طرح تمام نیکیوں کا آپ اندازہ کریں، بالکل پورا حساب اللہ لے گا اور کوئی اس کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو چند گنے چنے دنوں میں. اس سے مراد ہے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، کہ جب افعال حج پورے ہو جاتے ہیں اور آدمی مینا میں ٹھہرا ہوتا ہے تو وہ مراد ہے ایام تشریق. فمن تعجل فی یومین، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو مینا سے وہ واپس مکہ آ گیا تو اس کو بھی یہ بھی رخصت ہے، اجازت ہے. اور ایک آدمی 12واں دن پورا گزار کر 13واں بھی ادھر گزارتا ہے اور تاخیر کی، یعنی 13 ذی الحجہ بھی وہاں رہا اور اس کے بعد واپس آ گیا تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. یہ رخصت دے دی کہ 12 ذی الحجہ کو بھی تم مینا سے واپس مکہ آ سکتے ہو اور 13 ذی الحجہ کو بھی آ سکتے ہو. اصل بات سمجھائی، فرمائے لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. اصل میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 3 دن وہاں گزارے یا 2 دن گزارے. ایک آدمی نے 2 دن گزارے اور اس میں پورا تقوی کے ساتھ 2 دن گزارے، گناہوں سے وہ بچا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. اور دوسرے نے 3 دن گزار لی اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کیا نہ گناہوں سے بچا، تو یہ محض 3 دن اس کے لیے کوئی خیر نہیں. اصل چیز قرآن نے یہاں یہ بھی بات سمجھا دی کہ انسان کی جو ہے نا طبیعت کثرت کی طرف ہوتی ہے. 10 منٹ ہوں گے نا، ایک آدمی کہے گا کہ 10 رکعت نماز میں ادا کر لوں. اسی طرح جو ہے نا زیادہ قرآن مجید کی میں تلاوت کر لوں. معاملہ کثرت کا نہیں ہے، معاملہ حسن کا ہے کہ ایک عمل کتنے حسن کے ساتھ آپ نے کیا، اس میں اخلاص کتنا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا تھا. ایک آدمی 15 دن جا کر اس نے عمرہ کیا اور خوب اللہ کی عبادت کی، مکمل وہ اللہ کی طرف متوجہ رہا. اور دوسرا آدمی کہا کہ میں 30 دن گزاروں گا اور بازاروں میں پھرتا رہا، خرید و فروخت کرتا رہا. تو اللہ اس کو تو نہیں دیکھتا نا کہ کتنا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھتے کیسے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیو، قدر اس چیز کی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً کی گئی ہو. اس لیے بات فرمایا کہ یہ 12-13 ذی الحجہ کی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنا دن بھی تم رہے دیکھو کہ اس میں تقوی کے ساتھ تم نے زندگی گزاری یا نہیں. اصل نیکی یہ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر چکو مناسککم، اپنے حج کے مناسک، اپنے حج کے طریقے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ، تمہارے یاد کرنے کی طرح، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، اور وَشَدَّ ذِكْرًا، یا زیادہ یاد کرو اس سے. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی ہم جو چاہتے ہیں، وما لہ، اور نہیں ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، اچھی زندگی یا بھلائی،
وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں اچھی زندگی یا معنی کر لیں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں، یعنی 11، 12 اور 13۔ فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی 12 ذی الحجہ کو مکہ واپس آ گیا، مکہ واپس آنے میں جلدی کی، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں رہا، فلا اسم علیہ، منہا میں فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، لمن اتقی، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الايمان، اللهم زين اخلاقنا بنور القرآن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك۔